نماز کے احکام و مسائل میں لباس بہت اہم ہے۔ یہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ میں بھی عام معمولات میں بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے، انسان کی خصوصیت اور امتیاز ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 26 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے۔ اچھا، اسلامی لباس کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، کیونکہ اسلام تمام دنیا کا دین ہے اور اس کے ماننے والے مختلف علاقوں کے لوگ ہیں۔ اس لیے اسلام نے مسلمان کو کوئی خاص لباس نہیں دیا تاکہ کہیں مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، بلکہ کچھ شروط و ضوابط بیان کرتی ہے۔ جس لباس میں وہ شروط پوری ہوں گی وہ اسلامی لباس کہلائے گا۔ مسلمانوں کو ان شروط کا پابند کیا گیا، مخصوص ڈریس کوڈ کا نہیں، کسی ایک یونیفارم کا نہیں۔ اسلامی لباس کی شرائط یہ ہیں کہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اس سے جسم نظر نہ آئے، کھلا ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، یعنی تنگ نہیں پہن سکتے، جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا، سلا ہوا، جیسے ٹائٹس اور شیپڈ ڈریسڈ، یہ الاؤ نہیں ہے۔ اسی طرح کفار کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ بعض لباس مخصوص اقوام کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور وہ اقوام کفار ہیں، مشرک ہیں، رب کے نافرمان ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا۔ اور ایسا لباس بھی نہ ہو جو شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، برتری کے لیے پہنا جائے یا پھر اس کی شہرت خود سے بری ہو۔ مثلاً کوئی لباس کوئی حرام کام کرنے والوں کے ساتھ مشہور ہے، تو ایسے لباس کی چونکہ شہرت بری ہے تو وہ لباس بھی حرام ہے۔ یہ تو اسلامی لباس کی عمومی شرائط تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ مردوں کے لیے اور کچھ عورتوں کے لیے خصوصی شرائط بھی ہیں، جیسے کلرز کی عورتوں کے لیے کوئی قید نہیں، لیکن مرد کے لباس میں زرد رنگ ممنوع ہے، جیسا کہ متفق علیہ احادیث ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ہی باطل اور شرکیہ عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ رنگ پہنتے آئے ہیں۔ پنڈت، راہب اور تصوف کا لبادہ اوڑھنے والے اسی رنگ کے لباس پہنتے ہیں۔ مردوں کے لیے رنگ کے علاوہ ریشم بھی ممنوع ہے۔ ہاں، کپڑے کے اوپر تھوڑی سلائی کڑھائی ہے تو اس حد تک جائز ہے، اور نصف پنڈلی سے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر تک ہی رکھنا چاہیے، متفق علیہ احادیث ہیں۔ اور مرد کا لباس عورت کے لباس کے مشابہ بھی نہ ہو۔ تو یہ تو مرد کے لباس کے لیے شرائط و ضوابط ہیں۔ عورت کے لیے کوئی رنگ تو ممنوع نہیں ہے، لیکن عورت کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو، پہلی شرط۔ دوسرا یہ کہ خصوصی طور پر پورے جسم کو چھپانے والا ہو، کیونکہ عورت کے ستر اور مرد کے ستر میں فرق ہے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے اور عورت کا سر سے پاؤں تک، تو پورے جسم کو چھپانے والا ہو۔ عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ عورہ، صحیح حدیث ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز بھی عورہ ہے، جیسے کہتے ہیں صوت المرأۃ عورہ، عورت کی آواز بھی عورہ یعنی پردہ ہے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اسے آواز کو پردے میں رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آواز کی ٹون کو سٹریٹ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ غور کریں تو فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی نہ کرو۔ نرمی سے منع ہے، بات سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں بیماری ہے، پھر وہ اس نرمی سے، شائستگی سے کوئی غلط مطلب، گناہ کی دعوت یا فضول کی فرینکنس، کوئی طمع لالچ پیدا ہو جائے۔ ہاں، جسامت میں عورت سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ فرمان نبوی ہے، المرأۃ عورہ، جب گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو۔ یہ ترمذی میں 1173 کا ریفرنس ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی میں ہی 1731 کے ریفرنس سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورتیں اپنی اوڑھنی کتنی نیچے لٹکائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بالش لٹکا لیں۔ انہوں نے عرض کی، تب ان کے پاؤں ننگے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک ہاتھ تک نیچے لٹکا لیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ آج کل جس طرح کے گاؤنز اور حجاب اور چادریں وغیرہ لی جاتی ہیں، پوری ٹانگیں اور پنڈلیاں اور پاؤں تک دعوت نظارہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑا نیچے لٹکتا ہوا ہی ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے منع ہے، عورت کے لیے جب وہ باہر نکلے تو گاؤن اور پردے کی چادر اس کے نیچے لٹکتی ہوئی ہونی چاہیے۔ پردے کی چادروں یا گاؤنز وغیرہ کے لیے کوئی مخصوص کلر تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک ضابطہ بتایا کہ وہ اٹریکٹیو نہ ہو، ایسا برائٹ نہ ہو کہ دیکھتے ہی نگاہیں اسی پر ٹک جائیں، خوبصورت نہ ہو، بلکہ لائٹ نارملائز رکھنا چاہیے۔ لائٹ سے مراد یہ نہیں کہ ہلکے رنگ پہنیں، ڈارک کلر بھی پہن سکتی ہیں، بلیک از بیسٹ،
کیونکہ وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا، آنکھ زیادہ دیر اس پر ٹک نہیں سکتی۔ اسی طرح بیل بوٹے، کڑھائی، زپ، بیلٹ، سٹون، نگینے، پرنٹ، سٹائل، شیپ، سٹیچنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو عورت کا لباس اتنا خوبصورت نہ ہو کہ وہ غیر محرم کی توجہ کا مرکز بنے۔ عورت جسم یا لباس پر ایسی خوشبو بھی نہ لگائے کہ جس کی مہک مردوں تک پہنچے۔ اور یہ تمام بیماریاں آج کل عام ہیں، وبا عام ہے، کیونکہ جاب کے لیے نکلنا ہے، کام کے لیے نکلنا ہے، بازار تک جانا ہے، تو میک اپ اور خوشبو از مسٹ۔ کیوں؟ کہتی ہیں پسینہ آتا ہے، اسمیل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ آپ اب فریش ہوں، صاف ستھری ہوں اور اپنی زینت کو چھپائیں، آ کے شاور لیں، فریش ہوں، گندگی اتاریں اور پھر خوشبو لگائیں۔ باہر جانے کے لیے خوشبو کی، زینت کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حد الامکان عورت کسی بھی چیز سے زینت کا اظہار نہ کرے۔ ہاں البتہ جیسے ہائٹ ہے، فٹنس ہے، اور کام کاج کے لیے ہاتھوں کے تھوڑے سے حصے کا کھولنا ہے، یا آنکھوں کا دیکھنے کے لیے اور کام کے لیے اوپن رکھنا ہے، یہ چیزیں چھپائے نہیں چھپتی، تو ان میں سے کوئی چیز اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ تقوی کو مقدم رکھیں۔ اللہ عز و جل نے جہاں لباس کی تاکید کی، نعمت اور زینت قرار دیا، معاً فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یعنی حدود تقاضے ادا کرتے ہوئے تقوی کو مقدم رکھیں۔ یہ تو عام معمولات میں لباس کی بات ہے، نماز کے لیے بھی لباس شرط ہے، اور اس کے لیے مزید بھی کچھ اصول ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 31 میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی پورا لباس پہنو، اپنی استطاعت کے مطابق لباس صاف ستھرا اور اچھا ہو۔ نماز کے لیے اچھا اور مکمل لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھٹا، پرانا، میلا کچیلا یا سونے والا لباس، نائٹی وغیرہ پہن کر تو یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ نافع تابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جسے میں چارہ کاٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کپڑے خرید کر نہیں دیے؟ اگر میں تمہیں اسی حالت میں کہیں بازار وغیرہ کی طرف بھیجوں تو چلا جائے گا؟ نافع کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ یہ السنن الکبریٰ للبہقی میں 3273 کا ریفرنس ہے۔ نماز کے لیے جس طرح پھٹا پرانا، میلا کچیلا، رف اور رات کا یا کام کاج کا لباس نامناسب ہے، بالکل اسی طرح فینسی، بھڑکیلا اور تنگ اور پارٹی ویئر ٹائپ کا لباس بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان نماز کی طرف خشوع و خضوع اور ادائیگی کے لیے آسانی اور اس سے توجہ ہی ہٹا نہیں پائے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت کپڑے میں نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو اسے اتارتے ہوئے فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے بجانیہ والی یعنی سادہ چادر لے آؤ، اس نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا، یعنی خیال بار بار اس کی طرف جاتا۔ اسی طرح مصلی بھی سادہ ہونا چاہیے، جائے نماز، اور سامنے بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو، کرٹن اور ڈیکوریشن پیس اور اس طرح کی چیزیں کہ بس خیال اسی کی طرف جاتا رہے۔ ہم چونکہ نماز کو ہی اہمیت نہیں دیتے تو نماز میں خشوع و خضوع کے لوازمات کو کہاں دھیان سے دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ایک لاشیں ہیں، جسم جو روح سے عاری ہیں، قبولیت سے محروم ہیں۔ اسی طرح دوران نماز کپڑوں کو سمیٹنے میں اور اکٹھا کرنے میں ہی نہ لگے رہیں، اور وضو کے بعد بعض اوقات آپ بازو نیچے نہیں کرتے یا وہ اوپر ہی فولڈ ہوتے ہیں، تو اسی حالت میں ہی نماز شروع نہ کر دیں۔ کپڑا سمیٹا ہوا نہ ہو، خواہ وہ کف کا ہو، شلوار کے پانچے ہوں جیسے وہ نیچے سے فولڈ کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، امرت ان اسجد علی 7 لا اکف شعرا ولا ثوبا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، یہ بھی کہ نہ بال باندھوں اور نہ کپڑے سمیٹوں۔ تو کپڑوں کو بھی فولڈ حالت میں رکھ کر یا بالوں کو فولڈ میں رکھ کر، جیسے جوڑا بنا ہوتا ہے، کیچر میں باندھے ہوتے ہیں، تو یہ نماز کی فضیلت میں رکاوٹ ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ ویسے تو جوڑا عام طور پر بھی الاؤ نہیں ہے، نماز میں خاص طور پر بین ہے۔ اور اگر جبہ وغیرہ یا میکسی یا لانگ گاؤن ہے تو اسے فرنٹ سے بھی آپ بند کر لیں، یعنی گلے سے، کیونکہ اس سے بار بار اپنے ہی باڈی پہ نظر پڑتی رہے گی اور پھر کہیں تک بھی جا سکتی ہے۔ مرد کے لیے نماز میں سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ سطر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ،
کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ستر ہے۔ مسند احمد 6756۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے کندھے پر کپڑا رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی شولڈرز بھی ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، کوئی مرد اس حالت میں ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑا نہ ہو۔ مرد کے لیے جس طرح نماز کے علاوہ میں ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے کی ممانعت ہے، نماز میں خاص طور پر ممانعت ہے۔ متفق علیہ احادیث ہیں۔ اسی طرح چہرہ ننگا رکھنا چاہیے، اور نماز میں سدل جائز نہیں۔ اور سدل پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ کپڑا کندھوں پر یا سر سے اس طرح لٹکا ہو کہ پھر سینے کے آگے سے کھلا چھوڑا ہوا ہو اور اسے ملایا یا باندھا نہ گیا ہو۔ یہ بھی یہودی نصرانی وغیرہ کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے منع کر دیا گیا۔ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ دونوں بزرگ اس عمل کو ناپسند کرتے تھے اور اسے یہود کی علامت قرار دیتے تھے، یعنی نارملی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ممانعت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کے نیچے سے جسم چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہو اور صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، تو یہ غیر نماز میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور خواتین جب نیچے سے پراپر گاؤن وغیرہ پہن لیتی ہیں، مکمل ساتر لباس ہے، اور پھر اوپر سے اپر یا سویٹر یا جیکٹ کھلی چھوڑ دیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ مرد حضرات کے لیے سر نہ تو اعضائے ستر میں شامل ہے اور نہ کوئی ایسی صحیح اور قابل عمل حدیث ہے کہ اس میں سر ڈھانپنا ضروری قرار دیا گیا ہو، بلکہ کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے جس میں سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کو ننگے سر نماز پڑھنے سے افضل قرار دیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں طرح نماز پڑھا کرتے تھے، دونوں طرح سے ثابت ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے۔ عورت اکیلے بھی نماز پڑھے گی تو سر ڈھانپے گی، سر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ ہاں البتہ معمولی بھول چوک، کمی کوتاہی، جیسے کوئی ایک آدھ بال نظر آ گیا یا لانگ ہیئر ہیں اور نیچے سے کچھ چٹیاں نظر آ رہی ہے تو یہ معاف ہے، لیکن دوپٹہ کم کر دینا یا بالوں کا زیادہ نکلا ہوا ہونا، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ابو داؤد میں 641 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ دوپٹے کے بغیر بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا۔ چھوٹی بچیاں بغیر دوپٹے کے کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ ان کے لیے اس کو بھی ثواب شمار کرے گا، کیونکہ وہ سیکھ رہی ہیں، ابھی ان پر فرض نہیں ہے۔ لیکن بالغ عورت کی جس پر نماز فرض ہے، اس کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں پورا جسم ڈھانپنا چاہیے سوائے چہرہ اور ہاتھ کے، اور چہرہ بھی اگر غیر محرم کی گزرگاہ ہو، آنا جانا ہو، جیسے حرمین وغیرہ میں مرد بھی گزر رہے ہوتے ہیں بعض صفوں کے پیچھے سے، سائڈ سے، یا اسی طرح بعض حالات میں جیسے کرونا کے دنوں میں ماسک لازم ہو گیا، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی تو بہت سے سوالات آ رہے تھے کہ چہرہ تو کھلا رکھنا لازمی ہے، ماسک کے ساتھ تو نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ یہ استثنائی حالتیں ہوتی ہیں۔ خواتین اپنا مردوں سے غیر محرم سے چہرہ چھپانے کے لیے یا مخصوص حالات میں کہ جب ماسک یا چہرہ چھپانا ضروری ہے تو یہ پھر اجازت ہے، یہ الگ کیسز ہیں۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں مرد کے نظر کا یا کیمرے کا، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اکثر اوقات میں کہیں ایسے جگہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ جہاں خواتین کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ محبت میں یا ویسے ہی ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہیں، تو اس ڈر سے کہ کہیں کوئی چہرے کی ریکارڈنگ نہ کر لے، میں نقاب کے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہوں۔ لیکن نماز کے بعد بہنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا اس سے نماز ہو گئی آپ کی؟ تو یاد رہے کہ جس طرح حالت طواف میں عورت کو نقاب سے منع کیا گیا ہے لیکن چہرہ چھپانے سے نہیں، مردوں کو سلے ہوئے لباس سے منع کیا گیا ہے لیکن خود بخود جسم ڈھانپنے کے لیے چادروں کا استعمال شروع کر لیا گیا۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا، لیکن جسم کو چھپانا، ستر کو چھپانا تو لازم تھا، اسی لیے اس پر اجماع ہو گیا۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ اگر اکیلے پڑھ رہی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر وہ چہرہ ضرور کھلا رکھے گی، لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت ہو تو چہرے پر نقاب کے ساتھ بھی نماز درست ہے، لیکن مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 242 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپ رکھا ہے تو وہ زور سے کپڑا کھینچ کر اس کا منہ ننگا کر دیتے تھے۔ اسی طرح ان کے علاوہ سے بھی یہ آیا ہے کہ وہ نماز میں منہ ڈھانپنا سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں اپنے چہروں کو غیر محرم مردوں سے چھپاتی تھیں۔ یہ ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور دیگر کا حوالہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مساجد کا بیان پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ۔